اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. ایک عبادت گزار تھا جو کسی مجلس میں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا. خطاب کرنے کے دوران اس نے کہا کہ پتہ نہیں رمضان ہم لوگوں سے راضی ہو کے گیا ہے کہ ناراض ہو کے گیا. آپ لوگوں کی طرح رمضان گیا ہے نا ابھی, اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنی. کہنا پتہ نہیں رمضان ہم سے راضی ہو کے گیا ہے یا ناراض ہو کے گیا ہے. تو نیچے بیٹھے ہوئے ایک مرد ضعیف نے کہا ہاں ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کے گیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ؟ کہنا اگلے سال پھر آئے گا. کہنا اگلے سال پھر آئے گا. کس طرح راضی ہو گیا؟ بھائی اگلے سال تو آئے گا لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کہ ہم اگلے سال رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. یہ تو ہو گیا آدرائے مذاق ہوا کہ اگلے سال پھر آئے گا, تو ہر سال آتا رہتا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے سال ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اسی رمضان میں پہلی جو شب جمعہ تھی اس میں ہمارے ایک دوست ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. سب جانتے تھے یہاں سے, سارے پرانے ساتھی تھے. اس کے بعد ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ 21 رمضان کو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. سب کے ساتھ تو یہ تو جاننے والے تھے, کتنے جاننے والے جس کے ساتھ یہ تھے کہ انتقال ہو رہا, کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. کہ بھائی رمضان ہم سے راضی ہو گیا تو وہ تو خود ہی ہم اپنا جائزہ لیں گے. جو مولا لوگوں نے کہا کہ تمہاری نماز روزے ساری چیزیں کیسے کہ اگر تم نے حفاظت کی ہے, تم نے گناہ نہیں کیا ہے, تم گناہوں سے بچے ہو, کہ جو بتایا جا چکا تھا کہ اللہ کے رسول ماہ سیام میں سب سے افضل کام کون ہے؟ گناہوں سے بچنا. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں گناہ سے بچ رہے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ پھر ہم بھی سمجھ لیں کہ بھائی اگلے سال کا انتظار کرنے کا آ گیا تو صحیح ہے, ورنہ اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی, سورہ فاتحہ پڑھوایا جائے گی, یہی کہہ کے پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو بہرحال یہ ہو گیا. جیسا کہ بتایا گیا رسول خدا جب معراج پہ گئے تھے تو پروردگار نے تو پروردگار نے کہا تھا اے محمد کیا تمہیں پتا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عبادت کون سی ہے؟ کہا خاموشی اور روزہ رکھنا. خاموشی اور روزہ رکھنا میرے نزدیک سب سے محبوب عبادت ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے, روزہ تو رکھے, اب خود جائزہ لینا ہوگا آپ کو, ہم کو, سب کو, کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا. بہت بڑا مہینہ ہوتا ہے, بہت معمولی مہینہ نہیں ہے, اس میں بہت سارے ثواب ہیں, بہت سارے اعمال ہیں, سب چیزیں. تو روزہ رکھا لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں, تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو لیکن قرأت نہ کرے. نماز کے لیے تو کھڑا ہو رہا, قرأت نہیں کر رہا, تو میں اس کے کیا کروں گا کہ میں اس کے نماز کا ثواب نہیں دوں گا, اس کے قیام کا ثواب دوں گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں دوں گا. اب ہمیں خود ہی جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا پورے ماہ رمضان میں. امید تو ہے کہ آپ لوگوں نے جو ساری دروس ماہ رمضان میں سنے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے روزے ماشاءاللہ سے اچھے ہوئے ہوں گے. اگلے سال کے انتظار کیجیے کہ پروردگار آئے, ٹھیک ہے نا, اور آپ لوگ روزہ رکھیے. لیکن ایک اور چیز سن لیجئے, پھر اس لیکن کا جواب دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے جو درجات ہیں وہ مجھے دکھا دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے جو درجات ہیں وہ مجھے دکھا دے. تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ تم تاب نہیں لا سکتے. اللہ اکبر, یعنی کہ حضرت موسیٰ تم بھائی اگر کہتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں درجات دکھا دے تو کہتے تم تاب نہیں لا سکتے, تو صحیح تھا کہ سبھی کہتے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے درجات دکھا تو کہتے اے موسیٰ تم تاب نہیں لا سکتے. امت میں سب آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی آ رہے ہیں, کہ تم تاب نہیں لا سکتے جو درجات ان کے ہیں. پھر ان کا کہا اچھا اس درجے میں سے ایک چیز میں تمہیں دکھاتا ہوں.
کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. پھر ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب کے پردے ہٹا دیے گئے. انہوں نے جب ان انوار کو، ان اللہ کے قرب کو، وہ چیزوں کو دیکھا تو قریب تھا کہ حضرت موسیٰ کی جان نکل جاتی. قریب تھا کہ حضرت موسیٰ کی جان نکل جاتی. تو کہنے لگے پروردگار یہ قرب، یہ کرامت، یہ اپنے پاس ان کے درجات کو کس وجہ سے تو نے دیا ہے؟ کہنا صرف ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے دیا ہے. یعنی ایک صفت کے دیکھ کے نہیں تاب لا سکے تو تمام صفات جو ہیں ان کی تاب کہاں سے لاتے؟ ایک صفت کی تاب نہیں لا سکے. کہ کیا ہوا؟ پھر کہنے لگے کہ پروردگار تو نے انہیں کس بنا پر اس قدر بزرگی عطا فرمائی ہے؟ تو پروردگار نے کہا خداوند اس کی خوبی وجہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ ایثار. ایثار. یہاں کہیں نام کو بھی ایثار نام سن کے کہیں نام کو نظر آتا ہے ایثار ہماری زندگی میں. اور دو لفظ اور سنیے. کیا ایثار؟ حالانکہ ہم لوگ ابھی محرم آنے والا، کربلا کے شروع ہونے والے، کربلا کے واقعات شروع ہونے والے، کربلا میں پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین اسلام نے ایثار کا جو مظاہرہ کیا تھا، نہ تو تلے انگلی دبا لے لو، کوئی سوچ میں وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا کہ بچپن سے سنا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ بھوک و پیاسے 3 دن کی بھوک پیاس پہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن ایک ایک قطرہ پانی سب کو پلا دیا. ایثار تھا کہ نہیں تھا؟ کون سا آپ نے سبق لیا اس سے؟ وہ کہہ رہے کہ ایثار سب سے زیادہ مجھے پسند ہے ایثار. اے موسیٰ ان میں سے جو شخص بھی میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس پر صرف کیا ہوگا، زندگی کا کچھ حصہ وقت اس پر صرف کیا ہوگا، تو اس کو حساب لینے میں مجھے شرم آئے گی. اللہ کہہ رہے کہ مجھے حساب لینے میں شرم آئے گی، اور بحث پر جو مقام وہ چاہے گا میں اسے عطا کروں گا. جو وقت اس پہ لگائے گا. ایثار اپنی دعاؤں کے ساتھ سب سے آسان کام شروع کیا، مصلی پہ بیٹھی دوسروں کے لیے دعا مانگنے لگی. ایثار ہے کہ وقت نکال کے ہم دعا مانگ رہے ہیں، وقت نکال کے آپ لوگوں کا کام کیجئے، وقت نکال کے لوگوں کی مشکلات کو حل کیجئے. یہ ایثار. اور اپنا وقت دیجئے ان کو، اپنا پیسہ ان کو دیجئے، ان کو جو آپ کے بچے وہ دے دیجئے ان کو. بچے بھی نہ بچے کہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت زیادہ، اس کو زیادہ ضرورت ہے میرے بنسبت، اس کو دے دینا چاہیے. اگر آخرت کا مقام چاہتی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہر چیز میں یہی چیز، ہر بات میں یہی ہے کہ دنیا آخری جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے. ایسی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ تم تاب نہیں لا سکتے. تو اسے کیا چیز ہے کہ ایثار ہے. اچھا اب رمضان تو چلا گیا، ماہ سیام تو چلا گیا، اس میں بڑی ساتھ ہر سانس میں ہماری عبادت لکھی جا رہی ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے تو اس میں کہا جا رہا ہے پورے قرآن کے ثواب تمہیں دیا جائے گا. شب قدر دی جا رہی ہے، 21 رمضان دی جا رہی ہے. یعنی کتنی اس میں سہولتیں، ہر چیز کا دگنا تگنا ثواب دیا جا رہا ہے. تو اب رمضان گزر گیا تو کیا ہے؟ اب ہمارے لیے ثواب ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. اے موسیٰ محمد اور ان کی امت کہ جو فضیلت منزلت ہمارے پاس ہے اس کی تم تاب نہیں لا سکتے. تو صرف رمضان کی وجہ سے تھی؟ پورے سال پہ محیط ہے. پورے سال پہ ایسے ایسے کام ہے کہ جس کا حساب بھی نہیں کیا جا سکتا. کام ایسے ایسے کہ اگر حساب کیلکولیشن کیا جاتا وہ کیلکولیشن میں نہیں آتی. ایسی ایسی نیکیاں بتائی گئی ہیں ہم لوگوں کو، لیکن شرط یہ ہو کہ یقین ہو اور توفیق ہو. اگر یقین اور توفیق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. مال اور دولت جب مل جاتا ہے تو پھر لوگ جو ہے پھولے نہیں سما رہے ہوتے. یہی ان کی ساری معراج ہوتی ہے. لیکن یقین اور توفیق یہ معراج نہیں کہ اگر آپ کو یقین پیدا ہو گیا اور توفیق مل گئی. اصل معراج یہی ہے کہ ہمیں یقین اور توفیق مل جائے. ایک سے ایک چیزیں بتائی گئی، بہت ساری چیزیں آپ کو سنائی بھی گئی، لیکن بھائی کہ سن تو لیا ہے لیکن یقین پیدا ہو جائے تو جد و جہد کریں اس کے لیے. سننا کافی نہیں ہوتا، یقین پیدا کر کے جد و جہد کریں. کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک جگہ اس چیز کو جمع کیا. ویسے تو پوری کتاب بن سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہنے کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. کہ اسی لیے تو بعض تعقیبات کی نماز کی کتابوں میں جو کتابیں ہیں اس کے اندر 4 شکر بتائے گئے کہ اس کو روزانہ ادا کرے. یہ لازم ہے اس کے اوپر کہ 4 شکر ادا کرے. پہلا تو یہی ہے، اکثر بیشتر سناتے رہتے ہیں، لیکن سنانے کے لیے بھی چاہیے کہ کوئی بہت توپ چیز آئے تب سنائے تو کہہ رہے ہیں اب مان گئے ہم. جب خود آئیں گے امام زمانہ تب مان جائیں گے. بھائی سفیدی بے سیاہی کو دیکھو، ایمان لے آؤ، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو وہی تو سنا رہے ہیں، سفیدی بے سیاہی جو ہے وہی تو آپ کو سنا رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے وہ کیا ہے. تو بتایا جا رہا کہ جو کیا کیا چیز بتائیں آپ کو.
ہم نے کہا بہت ساری چیز جمع کر کے ایک جگہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چند چیزیں نکالیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے کہ اس میں پورا ہو جائے، آپ کا ذہن ایک طرف بن جائے تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سرسری طور پہ گزر نہ جائیں، رکیں کہ جب امام نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا تو پھر کون بتائے گا اور کون بتائے گا؟ انہی کی تو بتائی ہوئی بات ہے جو بتائی جا رہی، اس پہ ایمان کیوں نہیں آتا کہ ہم اقدام کریں؟ کتنے زمانے سے سن رہے اقدام نہیں کرتے، ابھی آگے چل کے سنتی آئیے۔ اگر ایک چیز کا ابتدا یہاں سے کرتے ہیں، ابتدا ہم لوگ وہیں سے کرتے ہیں، شروع سے کرتے ہیں، کیا چیز ابتدا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کو دیکھا، کہاں معراج پہ گئے تھے رسول اللہ، فرشتوں کو دیکھا، سنا ہوا آپ کا، صرف اشارہ دیں گے، 1000 ہاتھ دیکھا، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں دیکھی، وہ گن رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ پانی کے قطرے گن رہا ہے۔ پانی کے گئے، اللہ کے رسول نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ کہ کب سے گر رہے ہیں؟ کہ جب سے دنیا بنی ہے، ازل سے ابد تک کے قطرے گنوں گا میں۔ کہنے وہ کیا کتنا، کہنے اور اتنا دقیق میں حساب رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول، جس نے آپ کو برحق معبود فرمایا، قسم کھا کے کہا کہ اتنا دقیق حساب رکھتا ہوں کہ کیا کون سا قطرہ جو ہے وہ شہر میں گرا، کون سا ریگستان میں گرا، کون سا وہاں گرا، قبرستان میں گرا، کون سا بیابان میں گرا، سب کا ایک ایک الگ الگ ہم اس کا حساب رکھتے ہیں۔ کہا کیا پروردگار نے عظیم تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ کہ وہ تو سب صحیح ہے، لیکن اتنے ہاتھ ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، انگلیاں ہونے کے بعد، اتنا حساب کرنے کے بعد بھی میں مجبور ہوں بعض چیز میں۔ کیا چیز میں مجبور ہوں؟ کہ ہم ایک حساب بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بے حساب، ہم نے کہا رمضان کے بعد بھی ثواب ہی ثواب، سن لیجئے ثواب ہی ثواب، کہ ایک حساب نہیں رکھ سکتے۔ کہ وہ کیا کہ جب آپ کی امت ایک جگہ جمع ہو کے آپ پر درود پڑتی تو اس کا حساب نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہمارے پاس۔ کہاں حساب ہے؟ آپ کو توفیق ملی کہ آپ یہاں آ کے پڑھتی، خالی یہاں آ کے نہ پڑھی، گھروں میں محفل برپا کیجئے۔ ایک عالم لکھتے ہیں، عالم کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے کو خواب میں دیکھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے مرنے کے بعد، بہت زیادہ پریشان، تو ان کا اب کیا کیا جائے؟ عالم تھے نا، سب جانتے تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، اپنے جاننے والوں کو جمع کیا، کہا کہ درود کا ورد کرو۔ سب نے درود کا ورد کیا اور ان کو ہدیہ کیا۔ کچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا، کیا دیکھا خواب میں؟ کہ وہاں بڑے خوش و خرم، کہیے گا کہ سب تمہاری وجہ سے، تم نے درود جو ہدیہ کیا تھا اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسے اچھا دین ہمارے پاس ہے، ایسے اچھا دین ہمارے پاس ہے۔ اسی کو تو کہا گیا جو شکرانے کی بات کر رہے تھے، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے نفس کے ہمیں معرفت کرائی، دل کا اندھا کر کے نہیں چھوڑا۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ میں اور شیعان علی ابن ابی طالب میں قرار دیا، دیگر امتوں میں نہیں بنایا۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میری روزی اپنے قبضے قدرت میں کی، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں قرار دی۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جن گناہوں کی پردہ پوشی کے درمیان مخلوق مجھ کو رسوا نہیں کیا۔ یہ چار شکر کا لازمی ادا کرو۔ تو ہم تو امت محمدیہ میں تو ہمارے لیے تو وقت کم ہے ہمارے پاس کہ ہم ادھر ادھر فضولیات میں وقت لگائیں۔ ہمارے پاس وقت ہی کہاں؟ اتنی ساری نیکیاں ہمیں بتائی گئیں، اتنی ساری نیکیاں ہمیں بتائی گئیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں، کہ ہم ادھر ادھر فضولیات میں لگے، ٹی وی دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، لوگوں سے فضول باتیں کریں۔ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، اور کام آپ کو بہت کرنا۔ کہتے اتنی ساری نیکیاں مل جائے گی تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت کیا؟ بتاتے ہیں ابھی کام کرنے کی کیا ضرورت۔ رسول اللہ نے وہ قول جو آپ کو سنایا تھا، نہیں سنایا تھا کہ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر جانے گا اور چاہے گا دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں تاکہ میں عمل کروں۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں چھوٹی موٹی نہیں ہیں کہ آپ نے تھوڑے سے عمل کے لیے مل جائے، چلیے 6066 درجے میں سب سے نیچے درجے کے مل گیا، پھر کفے افسوس کیجیے گا، ہاتھ ملیے گا، کفے افسوس کر ہاتھ ملیے گا، نعمتیں لیتے لیتے تھک جائے گا، پھر بھی جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، اپنے جاننے والے کو، پروردگار تو ہمارے ساتھ کا تھا، اسے کیا ہوا؟ بھائی تم تو نعمت لیتے لیتے تھک گیا ہو، صبر کرو، بیٹھ جاؤ۔ لیکن نہیں، اب آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے نا، تو اوپر سے اوپر درجے کے لیے بار 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 کہا گیا کہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے عمل کرو، درجات کی بلندی کے لیے عمل کرو۔ تو بہت سارے لوگ شفاعت کرنے کے بعد ارے غرے بھی آ جائیں گے، تو آپ ان کے ساتھ رہیے گا؟ نہیں، آپ آگے جائیے گا۔ بہرحال یہ درود کی کچھ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، درود کو اکثر بتاتے رہتے ہیں۔ محفلیں برپا کیجئے، درود پڑھوائیے، والدین کے لیے روز آنا ایک تصویر درود کی ہدیہ کیجئے، اگر زندہ ہو تو بھی اور اس دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی ایک درود کی تصویر ہدیہ کیجئے، والدین کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے کیجئے، سب کے لیے۔ کیا مشکل کام ہے؟ کیا نہیں کر سکتی؟ وقت نکالیے گا تو یہ خود اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ برکت پیدا کرے گا، وقت میں برکت پیدا کر دے گا۔
دیکھیے بے حساب ہے نا، یہ کوئی حساب نہیں اس کا، اس کو کتنا ثواب ملے گا کوئی حساب نہیں، وہ فرشتہ مجبور کر رہے ہیں وہاں پر حساب نہیں۔ یہی بات بتانی کہ رمضان کے بعد بھی ثواب ہی ثواب، بے حساب ثواب۔ دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ دوسری چیز ایک بتائی تھی کہ کہا جائے اللہ کے رسول نے کہا تھا تم اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں نہیں کرتے؟ تو کسی نے پوچھا تھا، میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ میٹر زیادہ ہے، وقت ہمیں کم ملا ہے، چاند بج چکا ہے، اس لیے ہم تیز کر، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی جو پہلی سے سنی ہوئی ہے آپ کی، اس لیے صرف ایک یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں، جہاں پہ رکنا ہوگا رک بھی جائیں گے۔ تو کہا کہ تو اپنے مردے کو لا الہ کی تلقین کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ کے رسول اگر کوئی زندہ صحت کے عالم میں تو اس کے لیے یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے لا الہ الا اللہ، زندگی میں فائدہ پہنچائے گا، مرنے کے وقت فائدہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی فائدہ پہنچائے گا، گناہوں کو مٹا۔ ٹھیک، کتنا لا الہ الا اللہ، کتنی بار کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، ابھی تو ہماری کشتی چل رہی ہے اس دنیا میں، پڑھیے لا الہ الا اللہ تاکہ پار لگ جائے، ساتھ خیریت کے پار لگ جائے۔ جبریل آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، رسول نے کہا، جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد کاش آپ ان لوگوں کو دیکھتے، کاش، یہاں کاش کا جو جملہ ہے رسول اللہ کے لیے جو استعمال کیا، کاش آپ دیکھتے، یہ فصاحت و بلاغت سے، میں نے علماء سے پوچھا یہاں کاش کو لکھا جا رہا ہے، یعنی فصاحت بلاغت کی زور دے کے بات کہی ہے۔ اے محمد کاش کہ آپ لوگوں کو قیامت کے دن قبر سے اٹھتا ہوا دیکھتے، کاش آپ دیکھتے، تو کیا دیکھتے؟ کہ آپ اٹھتا ہوا دیکھتے کہ کس کے چہرہ سفید و چمکدار ہے، کس کا چہرہ سفید و چمکدار ہے، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہوا نکل رہا۔ ابھی جو ہمارے دوست کی والدہ کا انتقال ہوا، جو ہم نے 21 رمضان کو جو ان کا انتقال ہوا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ضعیف تھی، کوما میں تھی، کئی مہینوں سے بالکل سست پڑی ہوئی تھی، کچھ بول چال نہیں، بہت مشکل سے بات کرتی تھی، کہ بات دہراتی تھی، کسی بات کو بار بار کہتے، یعنی آخری جو بات کر رہی تھی تو بار بار الین الین اللہ اکبر الین الین الین، یہ بار بار ریپیٹ کرتی، اسی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ بار بار کسی چیز کو کرتی رہیں گے تو آپ کی اللہ آپ کی مدد، کیا اللہ جو ہے ہماری جان نکلتے وقت ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو جب آپ مسلسل کوئی چیز کرتے رہیں گے، آپ کی زبان پہ ایسے کلمات جاری کروائے گا جو آخری وقت میں جاری ہونے چاہیے، وہ جاری ہوگا آپ کے۔ تو کل وہ کہے آکاش آپ دیکھتے، جو خبروں سے جو لوگ نکلیں گے نا، دیکھتے آپ کو ان کے کن کے چہرے سفید ہیں اور چمکدار ہیں اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور کس کا چہرہ سیاہ ہے اور چیخ کے کہہ رہا ہائے غضب ہم تباہ ہو گئے۔ یہ دو چیزیں بتائی، تو دیکھیے کیا ہے یہاں پہ، ورد کیجئے لا الہ الا اللہ کے، ایک تسبیح باندھ لیجئے، ایک تسبیح کیا، چلیے ایک تسبیح تو آخر میں کہہ رہے کہ ایک تسبیح، ورنہ ہم نے تو آپ سے 1000 دفعہ پڑھنے کو کہا تھا کہ روزانہ پڑھیے، اور ٹائم دیکھ لیا کیجئے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، 11 منٹ سے زیادہ، 10 منٹ 11 منٹ کیا کیجئے کہ جلدی سے مصلی پہ اٹھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑیے، کام کرتی جائیے اور پڑھتی جائیے، کام کرتی جائیے اور پڑھتی جائیے، عادت ڈالیے۔ بچے چھوٹے چھوٹے دیکھیں گے وہ بھی آپ کے نقل پہ پڑھیں گے، ان کو بھی پڑھوائیے، ان کو بھی کروائیے، آج شب جمعہ بیٹا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو۔ یہی جو ہے آخر میں رہ جانے والے جو اعمال صالح جو رہ جاتے ہیں، جو ہمارے پیچھے کام جو نیکی کرنے والے سب سے افضل، کیا چیز چھوڑی تم نے؟ کہ چھوڑنے میں جو چیز چھوڑی جاتی ہے، کنواں کھودوا دیا، مسجد بنوا دی، امام بارگاہ بنوا دے، یہ کیا چیز ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں سب سے افضل ترین جو بتائی گئی، سب سے پہلی چیز وہ نیک و صالح اولاد ہے، اس کے لیے کیجیے، آپ پڑھتی رہیے، یہ چیز کی جا رہی ہے۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر اتنی تیز بولتے رہے ہو سکتا ہے 10 ہی منٹ میں ختم ہو جائے سارا، باقی میٹر کہاں سے۔ بہرحال چلیے، مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کی کوئی حد نہیں، اللہ اکبر، یہ بتا رہے ہیں مولا مشکل کشا بتا رہے ہیں، 2 چیز ایسی ہے جس کی ثواب کی کوئی حد نہیں۔ وہ کیا چیز؟ ایک معاف کر دینا اور دوسرا عدل سے کام لینا۔ 2 چیز ایسی ہے جس کی ثواب کی کوئی حد نہیں، ایک معاف کر دینا اور دوسرا عدل سے کام لینا۔ جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، کون معاف کرتا؟ اللہ معاف کرے، دل میں رہ گئی کینہ ہے، ہم تو چھوڑیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں،
بھائی معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. کتنی دفعہ، سینکڑوں دفعہ حدیث بھی علی سنائی کہ معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے، رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ایک صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا بھائی ہم بہت ساری حدیثوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہنے 1,24,000 انبیاء آئے تھے 4 کتابوں کو پڑھانے کے لیے، تو یہی تو ساری چیز ریپیٹ کر رہے تھے بار بار، اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہے تھے. بار بتائیے تاکہ لوگوں کے دماغوں میں بس جائے کہ عمل کرتے وقت انہیں یاد آئے. نئی چیز بتا کے آپ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں. بار کہ 1,24,000 انبیاء آئے تھے 4 کتاب پڑھانے کے لیے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی یہی کریں گے. اب چلے آپ کے لیے تو مشکل ہو گئی. نہیں بہرحال تو کیا کہا جا رہا ہے کہ 2 چیزوں کی کوئی جن کی ثواب کی کوئی حد و انتہا نہیں. وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک معاف کر دینا. معاف کر دیا آپ کا کیا جاتا ہے؟ جاتا کچھ نہیں، ملتا ہے. وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے اس نے معاف کیا، جسے درگزر کیا معاف کیا، وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. اور عدل سے کام لینا، کیونکہ جسے آخرت کی ثواب جو ہے نا، آخرت کا ثواب، اگر لوگوں کو آخرت کے ثواب پہ یقین ہو جائے تو دنیا کی سختیاں اس کے لیے کم ہو جائیں گی. کوئی سختی نہیں. یہ کون؟ یہ مولا مشکل کشا یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا ثواب دنیا کی سختیاں بھلا دیتا ہے. آخرت کا ثواب دنیا کی سختیاں بھلا دیتا ہے. کتنا تو بتائے گا آخرت کے ثواب میں خالی یہی چیز بتا دی جائے آپ کو کہ آپ کو بڑا حسن و جمال ملے گا. آپ کو حسن و جمال کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے گردنیں کاٹ کے رکھ دیں یہیں پہ کہ حسن جمالی تو چاہیے. سارا کھیل تو یہی دکھایا جا رہا ہے، سب کچھ ہر وقت خوبصورت خوبصورت خوبصورت، اسی چکر میں لگے ہوئے. جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں کتنا انجیکشن لگوائی، یہاں انجیکشن کہیں بھی لگواتی رہیے، لوگ کہیں گے کہ آگے ہے نا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کی سختیاں بھلا دیتا ہے دنیا کی سختیاں. تو آپ معاف کیجئے اور آپ کیا کام کیجئے؟ عدل سے کام لیجئے. انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. ایسا ثواب جو رمضان کے بعد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اماں زہرا کی اولاد کو ماننے والوں کے لیے ثواب کی کمی ہے؟ ثواب ہی ثواب ہے. آپ یقین تو رکھیے کہ ثواب ہی ثواب ہے. ہر روز آپ کے لیے جو ہے شب قدر ہوگا، ہر روز شب قدر ہے. اتنا ثواب ہے ایک چیز کے اندر. جس کا اخلاق اچھا ہوگا تو خداوند عالم اسے دن کو روزے اور رات کو عبادت گزار کے ثواب. چلیے اخلاق اچھا بنا لیے تو پھر آگے نماز روزہ. رمضان کے بعد بھی نماز روزہ مل رہا آپ کو، رمضان کے بعد بھی نماز روزہ مل رہا ہے کہ دن کو روزہ رکھنے کا اور رات کو عبادت گزار کے ثواب ملے گا. اب اچھا اخلاق بری کلاس لی جا چکی ہے. اچھے اخلاق کی، اچھا اخلاق کہاں اخلاق درست ہونے والا؟ ذرا سے کوئی بات لگ جائے مزاج کے خلاف پہ دیکھیے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. اتنی لمبی دم ہوتی کہ پیر رکھتے ہی ایک چھوٹی سی بات امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک لائن میں انہوں نے پورا اخلاق سمجھا دیا. اگر آپ اسے غور کرتی جائیے گی تو پورا یاد آ جائے گا. پورا اخلاق سمجھا دیا ایک لائن میں. جب آپ سے حسن اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم لوگوں سے ایسا ہی برتاؤ کرو جیسا تم اپنے لیے ان سے چاہتے ہو. کتنی خوبصورت بات ایک لائن میں سمجھا دی. ایسا برتاؤ کرو لوگوں سے، اس طرح گفتگو کرو لوگوں سے، اس طرح میل جول جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں. ایسے تم بھی یہ اچھا اخلاق میں شمار ہو جائے گا. پھر فرمایا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو حسن اخلاق کی بنا پر ایسا ثواب عنایت فرماتا ہے جیسا کہ راہ خدا میں صبح شام جہاد کرنے کا. روزہ بھی مل رہا ہے آپ کو، نماز بھی مل رہی ہے آپ کو، صبح شام جہاد کا بھی ثواب مل رہا حسن اخلاق سے. اور آپ کے گناہ بھی ایسے پگھل رہے ہیں کہ جیسے برف پگھل جاتی ہے. رسول اللہ یہ نہیں کہ برف جیسے دھوپ کی روشنی سے برف پگھلتی ہے، آپ کے گناہ بھی اور بہت ساری چیزیں ٹائم نکل جائے گا بتایا جا رہا ہے. پھر اب ثواب کیا ہوگا؟ حسن اخلاق میں ثواب ہے. حسن اخلاق کمزور ہو، غریب ہو، مسکین ہو، آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں یہاں سے حسن اخلاق شروع کروں گی، کیونکہ آپ نے وہاں سے شروع کیا ہے حسن اخلاق تو پھر تو یہی کہ مال اور دولت اور پیسہ اور منصب دیکھا تو جی اس کے بعد نکل گیا. حسن اخلاق شروع کیے کنیز سے، گھر کے کام کرنے والی سے، وہاں سے شروع کیے بچے سے، کمزور سے، دشمن سے.
اللہ ہوگا دشمن سے حسن اخلاق کیجئے، کس طرح سے گفتگو کی جائے، کس طرح بات کی جائے، کس طرح کیا آپ نے کبھی کسی محمد آل محمد کے یہ پوری جو تاریخ آپ نے پڑھی، پوری سوانح حیات جو ان کے بیان، کہیں آپ نے سنا کہ انہوں نے دشمن سے بھی تلخ کلامی یا بد اخلاقی سے بات کی ہو؟ حسن اخلاق. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا نماز و روزے سے افضل ہے. مستحب نماز و روزے، نماز روزے سے افضل. چلیے پھر روزہ آ گیا، پھر نماز ہو گئی. کہاں گیا رمضان؟ یہ تو آ گیا. پھر نماز روزے سے افضل ہے. تو یا لڑوانے سے فرصت ملے تو یہ والا کام کریں. کوشش کیجئے زبان کا بہترین صدقوں میں شمار کیا گیا کہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو ملائیے. ایسی گفتگو سیکھیے، ایسی گفتگو کیجئے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل جائیں، نہ لڑیں. درگزری کیجئے، درگزری کے سبق دیجئے ان کو. تو اس طرح سے اس میں بھی ثواب مل گیا. آپ کو کیا ملا ثواب؟ کہ نماز روزے کا ثواب. اور کہاں سے مل رہا ہے نماز روزے کا ثواب مل رہا ہے؟ دیکھیے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں، پہلے سے بھی بتائی گئی، یعنی ہمیں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، لیکن کہاں یاد رہے گا کہ پہلے سے بتائے جانے پہ یاد رہے گا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سنا رہے ہیں، سنائی ہوئی ہے، لیکن ابھی بتا رہے ہیں یہاں پہ. یہ حقیر پہ آ گیا کہ اب دیکھیے ہم کاموں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم اس کے ثواب کو نہیں دیکھتے. حقیر سمجھ، دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں، سموں پہ پانی ڈالیں، ان کے ہتھیاروں پہ پانی ڈالیں. کون یہ؟ انہی ہتھیاروں سے تو ابھی قتل کریں گے. یہ چیز سیکھ نہیں سکتے ہم لوگ. ہم لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اتنی پہ تو رہتے ہیں، ذرا سے انہی کے ساتھ کر لیں. دو چار ملنے جلنے والے سے زیادہ کیا ہے. خانہ فاطمہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ فاطمہ ہانڈی کے پاس بیٹھا، علی تندور صاف کر رہے ہیں. فاطمہ ہانڈی کے پاس بیٹھے، علی تندور صاف کر رہے ہیں. یہ تندور صاف کر رہے ہیں. جنگ احد و جنگ خیبر، دیکھیے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والے، یہ شیر خدا کہے جانے والے، سمجھے، ان کے پروانے کے بغیر نہ پل صراط کوئی گزر سکتا ہے، نہ کوئی جنت میں کوئی جا سکتا ہے. یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تندور صاف کر رہے ہیں، یعنی گھر کا کام کر رہے ہیں. یہاں تو گھر کا کام کرنے پہ کوئی بڑا ہو، بوڑھا ہو، ساس ہو، نندے ہوں یا اور ابا آئے ہوں، وہ آئے بریف کیس لیے ہوئے آ رہے ہیں، موج پیسے، کوئی کام کو کچھ سمجھتا ہے کہ جو کام نہ کرنا. کسی نے آگے مجھ سے کہا کہ وہ کہتی کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم آرام سے لیٹے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ خوش نصیبی نہیں. اگر یہ خوش نصیبی تو اللہ تو کے بارے میں کیا کہو گے؟ نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی، ہر وقت کام میں مصروف رہتا، ہر روز ایک نئی شان کام کر رہا ہوتا. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو چکیا پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑے جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کام پہ کام کیے چلی جا رہی، ہر وقت کام کرے، دوسروں کا کام کرے، 40 لوگوں کو جو کھانا پکا، روٹیاں پکا دے رہی ہیں. اور جو جنت کا پروانہ جس کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں جنت کی چابی، ایک ہاتھ میں، وہ کندھے پہ لاد کے سب کو بانٹ رہا ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے بیٹھنے کی؟ آپ کی تو ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. آپ کی تو نسلوں کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا. آج کے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے. ان کی اولادوں کی سمجھ میں بات نہیں ہے. یہ بڑے سمجھدار بن گئے کہ علی کہہ دیا بس سب پاک ہو گیا، علی کہہ دیا نماز ہو گیا علی. تو پھر علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ خود ہی کرنا. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو ثقلین یعنی آسمان میں جو رہنے والی مخلوق ہے، ان کی عبادت زمین سب سے افضل ہے. جو قیامت تک کے لیے بات چلی گئی تو سب سے افضل ہے. تو انہیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تڑپے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، تیر نکالا جا رہا ہے، ایسا غضب کا سجدہ کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. رات بھر رو رہے، تڑپ رہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ کے پیر سوجے جا رہے ہیں نماز پڑھ کے. اے محمد بس کرو، اوپر سے آواز آ رہی ہے بس کرو. وہ کہہ رہے ہم نے تو حق ہی ادا نہیں کیا. تو یہ ہم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ بیوقوف بنانے نہیں. دو طرح معاشرہ جو بیوقوف بناتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ہم بھی جلدی سے اسی کی طرف ہو جاتے ہیں. تو وہ علی تندور کے پاس بیٹھے تھے، فاطمہ ہانڈی صاف کری تو اللہ کے رسول نے کہا اے علی سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، تاکہ قیامت تک یہ بات جائے. شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار کی روایت ہے. جو رٹی ہوئی نہیں چاہیے عورتوں کو. جیسے گھونگھٹ الٹے فوراً سن لیجیے روایت، سنا دے فوراً کہ یہ سن لیجیے. پھر آپ بات کی مبارک دن ہے نا، تو پہلا کام یہی کرتے ہیں رسول اللہ کی روایت سناتے ہیں آپ کو. لیکن اسے عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں نا. اور یہ کس کا ثواب بتایا جائے؟ ابھی سنیے گا ثواب کس کا ہے. یہ کام کرنے والی ڈائریکٹ عورت کا ثواب نہیں ہے.
یہ ہیلپر کا ثواب بتایا جا رہا، ہیلپ کرنے والے کا ثواب، اس کی مدد کرنے والے کا ثواب، پھر اس کے ثواب کی تو یہ مدد کرنے والے کی ثواب آپ گن نہیں سکتی۔ ہم نے کہا نا کہ رمضان کے بعد بھی بے ثواب ہی ثواب، ایسا ثواب کہ جس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اے علی، جو اپنے گھر میں کاروبار میں اپنی عورت کا ہاتھ بٹائے، ایک چائے کی پیالی دھو کے رکھنے کو تیار نہیں، ہم کام کر کے آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو کام ہی کر رہی تھی، حوصلہ افزائی ہوگی، ہم آہنگی ہوگی، گھر اچھائی کے ساتھ چلے گا، بچوں کی پرورش اچھی ہوگی، فساد نہیں ہوگا، دنگا نہیں ہوگا، غم غصہ نہیں ہوگا، برکت ہوگی۔ کتنے فائدے ہیں اس کے اندر۔ کیا جو اپنی عورت کی مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ خدا اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنے برابر، جتنے بدن میں بال ہیں، منہ بدن کے برابر، بدن میں کتنے بال ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں بدن میں بال ہیں، روئیں ہیں، بال ہیں، اس کے سب کے برابر کیا کرے گا؟ 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، اور اس میں جس میں دن کو روزے رکھے ہو، رات کو عبادت کی ہو، نماز پڑھی ہو۔ کتنے کروڑ بنے، کتنے ارب بنے۔ ایک کام بھی 1 ساتھ کام کیا تو ابھی 300 دن کام کر رہے ہیں، عادت بنا لی ہم نے، ہم کام کر رہے ہیں، تو کتنا ثواب ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں؟ منہ کے بل بھی گھسیٹے جاؤ گے، وہاں کم پاؤ گے، تو کیا کرو؟ کوئی موقع نہ چھوڑو کام کرنے کا، کوئی موقع نہ چھوڑو ثواب کا۔ تو جس کے دنوں میں روزے اور رات کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ بھائی ابھی تو 30 دن ہی تو گزرے ہیں رمضان کے، اور 335 دن تو باقی ہیں، پورے سال کے اگلے سال رمضان آنے میں 335 دن باقی، تو کام ہی کام کیجئے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ خدا کو صابرین کا ثواب اسے دے گا۔ حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ کا ثواب دے گا، لیے ذرا سا کام کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ 1000 حج سے، 1000 عمرے سے جو افضل ہے، 1000 حج، ایک حج کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ بادشاہ نے کسی عابد سے کہا تھا کہ مجھے اپنے ایک حج کا ثواب دے دو، اب ہم یہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کوئی سنا ہے میں کہ آگے کیا ہوا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ہم سنا چکے ہیں ظلم والے باب میں۔ اس نے کہا کہ ہمیں اوپر لمبی کہانی ہے، آخر میں لے آ گیا کہ یار ایک حج ہمیں دے دو، کیا قیمت لوگی اسے؟ اس نے کہا کہ حج کے ارادے سے ایک قدم جو ہم نے بڑھایا تھا نا، یہ پوری دنیا مجھے دے دو۔ حج کے ارادے سے ایک قدم جو ہم نے بڑھایا تھا، پوری دنیا مجھے دے دو۔ اس نے کہا ہمارے پاس پوری دنیا ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ یہ ثواب بتایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ عروج سعادت، ملا احمد درائقی کی کتاب، کسی وہ اس کتاب پہ ہے کہ مستند روایت۔ کہا جا رہا ہے 1000 حج سے افضل ہے، 1000 عمرے سے افضل ہے، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ ابھی مریض کی عیادت دیکھیے، اس کے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے افضل ہے، 1000 جمعہ پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم تو جمعہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم تو عورتیں جاتی نہیں۔ آپ آگے آ جائیے، مریض کی عیادت تو کرنے جا سکتی۔ پھر 1000 جنازے میں شرکت کر، ہم عورت، ہم جنازے میں شرکت کیسے کریں؟ ابھی آپ کو گھر بیٹھے ثواب ملے گا، یہ سب ثواب گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ کی ہیلپ کرنے والے کو یہ ثواب مل رہا۔ اسی طرح بتایا گیا توریت، زبور، قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں رمضان چلا گیا، جو آپ کیا قرآن پڑھتی ہے پتہ نہیں، کسی نے پورا قرآن ختم کیا ہوگا یا نہیں کیا، یہاں گھر کا کام کرنے میں مل رہا ہے، توریت، زبور، قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا۔ بقدر یقین، لوگوں کا ایمان بقدر یقین ہے، جتنا یقین ہے بس اتنا ہی ایمان ہے ان کا۔ تمہارا ایمان یقین ہے، جتنا یقین ہے بس اتنا ہی ایمان ہے۔ یقین کی کمی جو ہے وہی ہوتی ہے ساری، کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ یقین ہو جاتا تو ہر حال میں کام کرے گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ فلاں تسبیح پڑھ کے لٹکا دو، یہ تسبیح پڑھ کے لٹکا دیجیے گا، یہ فلاں کام ہو جائے گا، ہلتا رہے گا، یہ تمہاری ہو جائے گی، دشمن دیر ہوگا فلاں۔ یہ کام میں فوراً یقین آ جاتا ہے۔ شیطانی کام جتنا بتایا جاتا ہے، یہ گھر بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دکاندار جو بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے، اس پر فوراً یقین آ جاتا ہے، فوراً عمل کیا جاتا ہے۔ کوئی بتا دیکھیے کہ قرآن میں بال نکل آیا اندر کسی پیج کے اوپر، تو اس کے یوگا اب ڈر گئے فوراً۔ ہاں فوراً بھائی اس پہ ڈرو، نہ اس پہ ڈر رہے ہیں نہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ ایمان کا جائزہ لیں۔ پھر کہا جائے توریت زبور کا فائدہ ہے، اور 1000 فائدہ، 1000 قیدی کو آزاد کرنا، 1000 اونٹ مسکین کو دینا۔ ایسا آدمی دنیا سے نہ اٹھے گا جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے۔ اے علی، خدمت عیال گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کے درجات و حسنات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کرتا مگر صدیق کرتا ہے، شہداء کرتا ہے، یا جسے اللہ توفیق دے، یا جسے اللہ توفیق دے۔ یہی یقین ہو، توفیق ہو تو ہر کام ہو جائے گا۔
یقین ہو، توفیق ہو تو ہر کام ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا ثواب بھی ہوتا ہے، کوئی ثواب اس کا گن سکتا ہے؟ نہ کوئی مریض کا ثواب کا اندازہ لگا سکتا ہے، نہ کوئی جنازے میں شرکت کرنے والے کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر قدم پہ جو ہے 10 کروڑ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 10 کروڑ درجات بلند ہو رہے ہیں، 10 کروڑ اس کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہر قدم پہ جنازے میں آپ نے کہا ہم تو شرکت نہیں، آپ گھر پہ بیٹھی رہیے، کام کیجئے، آپ کی خدمت کرنے والوں کو اتنا ثواب مل رہا ہے تو آپ کو نہ جانے کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب ہی ثواب، صبح سے شام تک ثواب ہی ثواب، اگر لیتی چلی جائیے تو پھر ثواب ہی ثواب۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ تشییع جنازے کا ثواب کیا ملے گا؟ تشییع جنازے کا ثواب اب سن لیا، تشییع جنازے جو اس میں آ چکا ہے 1000 جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ تو آپ دیکھیے گھر بیٹھے آپ کو 1000 جنازے میں شرکت کرنے کا افضل ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ امام خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ کی روایت ہے، جس میں سے آپ کو بتایا گیا کہ کیا بتایا گیا کہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آدمی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں پروردگار کیا کرتا ہے؟ ہر قدم کے بدلے میں اس کو کیا 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ درجات بلند ہوتے ہیں، 10 کروڑ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ جا کے دفنائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھے گا اور اس پہ مٹی بھی ڈالے گا تو 10 کروڑ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 10 کروڑ فرشتے قبر میں بیٹھ کے کیا کام کرتے ہیں؟ قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور جبریل کے ساتھ 10,000 فرشتے آتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ہر وقت درود و سلام صرف اس بات پر اللہ کا شکرانے کو تو نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ نوٹ میں بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اتنے تو ہمارے گناہ نہیں ہیں، اتنے جو معاف ہو جائیں گے، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، گناہ خیر تو چھوڑ دیجئے، عمر نہیں، گناہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کس کس جگہ پہ کیا کیا گناہ کریں۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے، خدا کرے نہ ہو، ہم کون سے چاہ رہے ہیں زبردستی گھیر گھیر کے لا کے گناہ گار بنانا، ہمیں کیا ضرورت؟ لیکن خدا کرے نا تو آپ کے عزیز رشتہ دار والدین کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کسی کے اجر کو ضائع تھوڑی کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس جگہ پہ آخر میں یہ تحریر الوسیلہ کی روایت ہے، پھر آخر میں اس میں ایک جگہ بہت ساری پوری ہے، یہ ایک قرات جو ہے وہ کوہ احد کے برابر، اس کے برابر صدقہ دینے کے ثواب ہے اس جنازے میں۔ کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ کیوں مل رہا ہے یہ ثواب؟ کہ اس کی فلسفہ ہے کہ آپ پیچھے چلے سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی میں لیٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں واپس کر دیں، ہم اچھے اچھے کام کریں۔ آپ زندہ ہو گئے، سمجھے آپ زندہ، آپ پیچھے چل رہے سوچ رہے ہیں ہم ایسے مرے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا وہ جو ابھی مرے ہیں رمضان میں، ہمارے دوست زیادہ عمر کے تھوڑی تھے، کم عمر تھے، مر گئے، تو ہم ابھی اس میں جا رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ دعا گئے یا اللہ میں بچا لے، تو بچ گئے، کہ اب آپ چل رہے ہیں بچ گئے، تو اب آپ کیا کریں؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ ہو رہا، دیکھا کرو نا، عبرت حاصل کیا کرو۔ کیسے عبرت حاصل کریں؟ ہمارے ہاتھ میں خود ہی ہے، ہم کیسے عبرت حاصل کریں؟ یہ ہو رہا، قبرستان میں بھی یہی ہو رہا تھا، جنازے میں شرکت کرنے کا بھی یہی ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ کام ہو رہا، وہاں اتنا ثواب دیا جا رہا ہے، انہیں خبر ہی نہیں، انہیں خبر نہیں کہ اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اور خبر ہو تو یقین نہیں، یقین ہو تو 2 پیسہ ضائع نہیں ہونے دیتا، 2 پیسہ ضائع نہیں ہونے دیتا اپنا۔ اگر 2 پیسے کو دانت سے دباتا، اور اپنے لیے جب اس کا خدا اس سے کہتا ہے، اس کا خدا کون؟ اس کا نفس، اس کا خدا، جب تو ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کرتا ہے اسراف میں، جب اس کا نفس خدا اس کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ اور رسول کسی بات کا کہہ رہا ہے، اس پہ پیسہ نہیں خرچ ہوتا۔ کتنے لوگوں نے دیا ماہ سیام کے اندر، لوگوں کی مدد کرنا، عزیز رشتہ دار، کوئی تو چھوڑے سورے، عزیز رشتہ دار بنایا ہوا کس لیے بنایا؟ اسی لیے تو بنایا ہوا۔ لیکن نیچے نوٹ پہ کیا، یہ ثواب اپنی جگہ پہ جو ہم نے اختصار کر کے جلدی میں بتایا، کیونکہ کئی بار بتا چکے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنا اس سے افضل ہے۔ آپ بتائیے، لیکن علم دین حاصل کرنا اس سے افضل ہے۔ اسی کی وجہ سے تو پتہ چلا یہ کیا ہے، کتاب نہ خریدی ہوتی، نہ شوق ہوتا، نہ پڑھا ہوتا، تو کیسے آپ کو بتاتے، کیسے بتایا جاتا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ یہیں پہ رکے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، کیا فرمایا؟ جو شخص اپنے بھائی کی ایک حاجت پوری کرے گا، جو شخص اپنے بھائی کی یا اپنے بہن کی یا اپنے بھائی کی کوئی حاجت، ایک حاجت پوری کرے گا، تو قیامت کے دن پروردگار اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا۔ یہاں آپ 1,00,000 گنیے گا تو گن نہیں پائیے گا 1,00,000، 10-20 کے بعد رک جائیے گا، 10-20 کے بعد، 20 بھی بہت ہم نے کہہ دیا، رک جائیے گا۔ وہاں قیامت کے دن جہاں انفینٹی ایئر کی زندگی ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی، تب عقل بھی کام کرے گا، صحیح عقل سالم بھی ہو چکی ہوگی،
یہاں تو کدورت و حسد و یہ وہ ڈر خوف میں مبتلا ہے. 1000 حاجتیں پوری کرے گا, 1000 نہیں 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا. آپ نے اپنے کسی بھائی کی, کسی رشتہ دار کی ایک حاجت کو پورا کر دیا. دعا مانگیے, پتہ چل جائے کہ اس کا وہ کام ہے, تو دعا پروردگار یہ مجھے وسیلہ بنا دے اس کام کے پورا کرنے میں. اس کے دعا مانگیں گے نہیں, وہ اپنے لیے مانگیں گے ہمیں دے دے ہمیں دے دے. دعا کیجئے, اس کے لیے بھی دعا کیجئے. پھر کہا جا رہا ہے جو شخص, اب دیکھیے اور آگے بھی اسی چیز میں اور آگے دیکھ لیجئے. ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنیے عمل کیجئے تاکہ چراغ سے چراغ جلے, آگے بڑھے, بات محدود ہو کے نہ رکھ جائے. جو شخص اپنے بھائی کو جان مال لے کے کسی رشتے کے ساتھ نیکی, رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرے گا تاکہ تعلقات برقرار رکھے, وہ نہیں دیجیے خراب. افضل ترین صدقوں میں کہا گیا ہے کہ کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ کرنا جو دلی طور پہ کدورت رکھتا ہو, یہ افضل ترین صدقہ کہا گیا, افضل ترین صدقہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا کہ ہماری نفس کی پرورش ہو, اس پر مت دیکھیں کہ زہر بجھی ہوئی تلوار ماری تھی اب اس کو پانی دیا جائے گا. ہمارے گھر میں تو کسی کا ایسا ہو, کوئی ایسا کوئی دشمن آ جائے, گلاس چھین کے زمین پہ پٹاک دیا جائے گا. آپ دیکھ کے دکھائیے, ہم جان دے دیں گے اپنی. آواز کوئی آئی تھی, کوئی آواز کسی کی آئی تھی, اللہ اکبر, اندر سے بچوں کی کوئی آواز آئی تھی, بیٹیوں کو کوئی آواز آئی تھی کہ بابا نے تو شربت کا گلاس دے دیا, کوئی آپ, اللہ اکبر. یہ ہے گھرانہ جس پہ قربان ہو جائیں تو کم ہے. تو بہرحال کہا جائے جو شخص جان و مال لے کر کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرے اور اس سے تعلقات برقرار رکھنے کی خاطر راستہ چلے, تو کیا ہوگا, خدائے بزرگ برتر اس کو 100 شہید کا ثواب دے گا. سنتی جائیے, ابھی یہ رکا نہیں معاملہ, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے. اس کی توفیق کی بھیک مانگیے, 100 شہید کا ثواب ملے گا. ہر قدم کے بدلے میں 1000 حسنات اس کے نامہ اعمال بھی لکھ دیا, عطا کیے جائے, حسنات عطا کیے جائیں گے. اس کے 40,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے. 40,000 ہر قدم کے بدلے میں, ہر قدم کے بدلے میں, ہر قدم کے بدلے میں 40,000, نہ جانے کتنے قدم چلیں گے, 40,000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. گھر کے بار بار پورے چکر لگائے, 6-7 دفعہ پھر جانا شروع کرے کہ کتنے قدم چلے ہم. بہرحال کیا 40,000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے, 40,000 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے, اور وہ گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہوگا جیسے, ایک چیز بہت مشہور ہے, ہاں یہ زیادہ مشہور, لیکن اس میں بہت ہی عجیب غریب بات لکھی ہوئی ہے, جیسے اس نے اپنا مکمل محاسبہ کرتے ہوئے صبر و تحمل سے 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی ہو. سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی, ثواب ہی ثواب. آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جلدی جلدی سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اکتاہٹ بھی نہ ہو, لیکن یہ کہ ہر وہ حدیث سنائیں گے, ہے تو بہت ساری, یہ پوری کتاب بن سکتی ہے, پوری ایک کتاب بن سکتی ہے جس میں ہر وہ چیز بتائی گئی ہے, وہ اعمال بتائے گئے جس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں, کوئی انتہا نہیں. لیکن چند چیزیں ہم نے کہا بتا دیں آپ کو. کسی مسلمان فقیر کسی کو لباس مہیا کر دے, یا ایسی چیز سے اسے مدد کر دے جس کے اخراجات میں مدد ملے اسے, عزیز بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, سارے لوگ جاننے والے, دوست, احباب, مومنین, مومنات, بہت سارے لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں, کہ جو اس کے اخراجات میں اس کی مدد ہو, تو خداوند عالم قیامت کے دن سور پھونکے جانے تک, تو خداوند عالم قیامت کے سور پھونکے جانے تک 70,000 فرشتے اس کی گناہوں کے مغفرت کے لیے مقرر فرماتا ہے. 70,000 فرشتے. کب؟ جس دن اس نے ایک کام انجام دیا, اس دن سے لے کر جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کی گناہوں کی مغفرت کے لیے مقرر کرے گا. بتائیے کتنا بڑا کام ہے. ایک لباس پہنا دیا, کسی کو دے دیا. آپ نے بہت ساری چیزوں میں بتایا گیا کہ اچھا کسی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اچھا کھا پی کے دروازے پہ مت ڈالو, کیونکہ پڑوسی نے اگر دیکھ لیا
تو اس کا دل میں محسوس ہے کہ ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس ہے. یہاں تو فخر کرتے اچھا کپڑا بنوا کے رشتہ دار کے پاس جائیں، ایٹ رہے ہیں، اس پہ جا رہے ہیں اس پہ جا رہے ہیں، ان کو دل جلا رہے. ان کی بچی کے پاس تو نہیں اچھا کپڑا، ان کے بچے نے نیا کپڑا نہیں خریدا. تو میں بھی شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ کہ آپ کو آ رہی جب نیا کپڑا پہن کے آئے؟ یہ 3 سال پرانا تھا، آج ہم نے اس کا خمس نکالا کہ پہنے ہی نہیں تھا. پہنو بھائی اس کو، تو خمس نکال کے نیچے دیکھے تب یہاں آئے پہن کے. شرم آتی ہے ایسا کپڑا پہننا کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے. اور بہت ایسے لوگ کہیں ہاں کیا اللہ اکبر، کیا شرم آتی. شرم آنی چاہیے. حیا تمام خوبیوں کی کنجی ہے. حسن اخلاق والے باب میں جو اللہ کے رسول نے 10 چیزیں گنائی ہے، اس میں سب سے آخر میں کیا؟ سب سے بالا تر حیا ہے. جو ہر چیز میں اگر حیا آ گئی ہر چیز میں تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا. خالی یہی نہیں کر لے. کتنا ایسے اوڑے والے جو ہیں بے حیا ہوتے ہیں. یہ حیا، ہر چیز میں حیا آنی چاہیے. گفتگو میں، لینے میں، دینے میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ رہنے میں حیا. اگر نہیں یہ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے تو حیا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا عزیز رشتہ داروں میں، کہ بے انتہا ثواب ہے، جس ثواب کو کوئی گنا نہیں جائے. پھر کہا جا رہا کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ ستم رسیدہ افراد کی مدد کرنا. مولا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. پھر کہا جا رہا اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو. یہ ساری نیکی جو بتائی جا رہی ہے، اگر آپ اس میں پریشانی اٹھاتے ہیں تو غم نہ کیجیے، کیونکہ تمہاری پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی. لیکن جس کا نیکی جو ہے باقی رہے گی، نیکی باقی رہے گی. تھکن تو ختم ہو جائے گی، وہ واقعی ختم ہو جاتی. چاہے دوڑتی رہیے، بھاگتی رہیے. عید کے دن کتنی آپ نے، عید سے پہلے چاند رات میں وہ تیاری تھکن. لیکن صبح کو جب آپ نے خوب چمکیلا کپڑا پہنا تو آپ کی تھکن ختم ہو گئی. اس کا نتیجہ مل رہا، ہمارا دل جل رہا کہ بے پردہ گھوم رہی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تو اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ یقیناً تمہاری یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی، مگر نیکی باقی رہے گی. اولاد کی تربیت کس چیز میں یہ چیز نہیں آتی؟ تربیت میں آپ کتنی آپ کو پریشانی اٹھانی ہے، تھکان بار کہنا پڑا، بار کرنا، بار کرتی جاؤ، کیونکہ یہ تھکن پریشانی ختم ہو گئی، نیکی باقی رہے. اب یہ بڑی ہو جائے گی، جب نیکوکار پرہیزگار بن جائے گی، روشن دل، حق نوشت، فرما بردار، دوستوں کو دوست، تیرے دشمنوں کو دشمن، بدخواہ قرار دے اسے آمین. پڑھیے نا صحیفہ کاملہ کی دعائیں. یہ جب رمضان جا رہا تھا تو الوداع رمضان والی دعا پڑھ لیتے، کہتے کیا کروں، کس کو لے جا کے دکھاؤں، کہاں بورڈ لگا دوں کہ کیا میرے مولا نے یہ بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے رمضان میں. صحیفہ کاملہ تو ایسی کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیے تو دنگ رہ جائے. صحیفہ کاملہ کے اوپر تو ہم لوگوں کو کیا کورس کروانا چاہیے کہ صحیفہ کاملہ دعاؤں کے کورس. اتنی غضب کی دعائیں ہیں، ایسی ایک لائن ایسی ہے کہ علامہ الحفیظ یہ صحیفہ کاملہ کا کورس کروائے. یہاں کہا جائے کہ صحیفہ کاملہ کون پڑھتا؟ اگر کہا جائے کہ کلاس میں بیٹھی آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، جب آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھ کے جب جائیے گا تو فرشتے کہیں گے یہ اللہ کا ذکر ہوگا. یہ ایسے زمانے میں بھی محمد آل محمد کا تذکرہ کریں، جب فرشتے اوپر جائیں گے تو پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو، بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں محمد آل محمد کا تذکرہ ہو. کہ لے چلو مجھے بھی، کہنا وہ لوگ جا چکے ہیں، کہنا اچھا لے چلو وہاں کی میں مٹی لے کے آ جاؤں. یہ ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ، یہ بات ہو رہی ہے، سن رہی ہے، اب یہاں بیٹھی ہوئی. اب ایک سوال پوچھ لیتے تو کوئی سچ جھوٹ نہیں کوئی بولے گا، اس لیے یہ والی حدیث سنائی تھی. کتنے لوگ صحیفہ کاملہ پڑھتے ہیں؟ یہ کیمرہ نے آپ کو نہیں دیکھ رہا، صرف ہم دیکھ رہے ہیں، کیمرہ نہیں دیکھ رہا. اس لیے آپ کو کوئی، کتنے لوگ اتنا کہنے کے بعد کتنے لوگ صحیفہ کاملہ پڑھتے ہیں؟ کس غضب کی دعائیں ہیں. کسی ایک دن نہیں ناغا کیجیے، گھڑی دیکھ لیجئے کہ کتنی دیر ہے، کتنی دیر مجھے لگی اس 24 گھنٹے میں. گھڑی دیکھ کے پڑھیے. دعائے عافیت تو چھوڑیے ہی نہیں جب تک جان نہ نکل جائے. یہ جس طرح کا زمانہ ہے، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کے لوگ ہیں، آپ کو اپنے اولاد کی، اپنے عزیز رشتہ داروں کی، بھائی بہن کی، سب کی سلامتی چاہیے. دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو تمام مومنین مومنات کی سلامتی چاہیے. دعائے عافیت کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کسی قیمت پہ. اولاد کے حق کی دعا تو کون سی دعا چھوڑنے والی ہے اس کے اندر؟ آپ ایک دعا پڑھ کے دیکھنا تو شروع کیجئے، نشان تو لگانا شروع کیجئے، تو آپ کو پتہ لگے اے پروردگار ساری دعائیں مجھے یاد ہو جائیں. بہرحال اللہ اکبر. پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک دن مولا رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے. لوگوں نے گریا کی وجہ پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ 7 دن ہو گیا ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا. تو کیا کریں گے؟ آپ کو مہمان لے کیا کریں گے؟
آپ کے پاس تو اتنا ثواب ہے، بتائے نہیں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے آپ کو اتنا ثواب، تو آپ رو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو رونے کی؟ ایک رکعت میں پیر ڈالتے تھے، دوسرے رکعت میں پیر جاتے آتے پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. ہیں کون سی فضیلت بیان کی ہے؟ تو اسی میں پوری کلاس نکل جائے گی، مولا کی فضیلت بیان کی جائے. وہ بیٹھے رو رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کیوں رو رہے ہیں کہ 7 دن ہو گیا میرے پاس کوئی مہمان آیا، مجھے خوف ہے کہ اللہ ہماری اہانت نہ کرے، یہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہمارے یہاں مہمان نہیں آئے. ہمارے یہاں آ جائے تو کیا ہو، ہمیں ہر چیز میں نفع چاہیے. مہمان آئے تو کچھ لے کے آئے، تم ہمارے یہاں آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، ہم تمہارے یہاں جائیں گے تو کیا کھلاؤ گے. دونوں طرف سے اپنا ہی فائدہ ہے. ہم تمہارے یہاں جائیں گے کیا کھلاؤ گے؟ یہی سب ہو رہا تھا. کیا لے کے آئے، کون آیا، نفع پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا، یہ فائدہ مند ہے یہ فائدہ مند نہیں، کیا کچھ نہیں. وہ کہہ رہے 7 دن ہو گیا، خدا ہماری اہانت کرے. تجلیات حکمت میں 7 دن ہو گئے مہمان نہیں آئے، تو کیا مہمان کا کیا فائدہ؟ بہت سن لیے فائدہ، دو جلدی بہت جلدی ختم کر رہے ہیں، آپ کی زحمت ابھی تمام کر دیتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو مومن مہمان کو پسند کرتا ہے وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. لوگ اسے دیکھ کے کہیں گے کہ یہ نبی مرسل کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نبی مرسل کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک فرشتہ کہے گا یہ وہ بندہ مومن ہے جو مہمان کو پسند کرتا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا، اس کے لیے جنت کے علاوہ تو کوئی راہ ہی نہیں ہے. ایسا خاموش ہے کہیں میرے گھر ابھی جاتے ہی کوئی مہمان نہ آ جائے، ایسی خاموشی ہے یہاں پہ. پتل پہنچے تھے، ایک مہمان بیٹھا ہوا، اس کا احترام کرتا تھا. کہا تھا نا چھٹے امام سے کسی صحابی نے کہا تھا کہ ہماری بیوی جو ہے بہت چڑچڑ کرتی، جب کوئی مہمان آ جاتی یہ ہوتا بہت پریشان کرتی ہے. کہا اچھا اب جب وہ مہمان آئے تو کہنے لگا، جب مہمان جانے لگے تو اس کے پیر کی طرف دیکھے، تو اس نے بھی یہی کیا کہ جب مہمان جب پیر کے دیکھے سانپ بچھو سب لٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کہ یہ کیا ہے کہ مہمان آتا تو رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن جب جاتا تو تمام اہل خانہ کے گناہ کو معاف کروا جاتا ہے. تو وہی تو کہا جا رہا ہے قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہوگا، اور لوگ اسے دیکھ کہیں گے کہ نبی مرسل کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تب ایک فرشتہ اس سے کہے گا یہ وہ مومن ہے جو مہمان کو پسند کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے علاوہ کوئی راہ نہیں. دیکھا آپ نے اتنی. ایک اور سن لیجئے، جو مومن مہمان کی آہٹ اور سرگوشی سن کر خوش ہو جائے، اللہ معاف کرے، یہاں پہ جو مہمان بھی ہے نا، یہ معاشرہ جو ہمارے یہ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، وقت کو برباد کرتے ہیں، گناہ کی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کر کے جاتے ہیں، لوگوں کی چغلی کھا کے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کیا کیا کام کر کے جاتے ہیں. کیا کہا جائے کیسے اس درمیان میں کیسے راستہ نکالا جائے. اپنی تربیت کیجیے تاکہ آنے والا کچھ سیکھ کے جائے. اپنی تربیت کیجیے، کیونکہ مجھے اتنا ثواب لینا، اس سے زیادہ ثواب لینا. تو اس سے زیادہ ثواب لینے کی کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اس کے بہکائے میں بہک نہ جائیے. آپ کی بچی پوری حجاب کر کے آئے گی، تو وہ جو آئی ہوئی ہے نا، غضب خدا کا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ عید پر میں ادھر قبرستان گیا، تو قبرستان کہ وہاں پہ نوجوان لڑکیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے آئی ہوئی تھی قبرستان میں. یہ عبرت لے رہی، یہ عبرت ہے کہ قبرستان بھی اس حالت میں آئیں، ماں باپ کے ساتھ آئی ہیں. کس سے شکوہ کریں جا کے، کس سے کہا جائے؟ تو کہا جائے جو مومن مہمان کی آہٹ اور سرگوشی سن کے خوش ہو جائے تو اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں. خالق کب نہیں، بھلے ہی وہ زمین و آسمان جتنی کیوں نہ ہو، بھلے ہی وہ زمین آسمان جتنی کیوں نہ ہو، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، معاف کر دیا جاتا. پھر جلدی سنیے، تھوڑی دیر رہ گئی. پھر کہا جائے جو شخص قبرستان سے گزرے اور گزرنے لگے تو 11 دفعہ قل واللہ احد پڑھ لے، اور اس قبرستان میں جو لوگوں کو اس کا ثواب ہدیہ کر دے، مردوں کو، جو جتنے اس قبرستان میں مردے ہیں سب کے برابر اسے ثواب ملے گا. کتنا آسان کام ہے، گزرتی ہوئی جا رہے ہیں، آپ نے انگلیاں وہ قبرستان آنے پڑھتی ہوئی جا رہی، 2-3 دفعہ سلوات پڑھا کہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات ہیں سب کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے. کہ چھوٹا قبرستان میں ہے ہی کتنا ہے بھائی، ایک ایک قبر سے 70 نکلیں گے، آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کتنے دفنائے جا چکے ہیں یہاں پہ، کتنے زمانہ الٹ پلٹ ہو چکا ہے، کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگ دفنائے گئے. تو اس کا ثواب ملے گا. بہت ساری چیزیں اسی طرح بتائی. ایک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
روز مرہ کی چیزیں ہیں کام کرنے کی، روز مرہ کی. کتاب انشاءاللہ اگر ہمیں توفیق ملی تو کتاب مرتب کر دیں گے کہ ثواب ہی ثواب، کیا کیا جائے. پوری کتاب میں صرف وہ ساری حدیثیں لکھی جائیں گی جس میں بے شمار ثواب کسی ایک عمل کے کرنے پہ لکھا جاتا ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اگر تم مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس سے اجر پاؤ گے. اگر تم زندہ رہے تو کیا ہوگا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایسے جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکلے. اگر تم بعد میں مر گئے تو کیا ہوگا، طبی طور پہ مر گئے تو بھی اللہ کے پاس تمہارا اجر موجود ہے. اگر تم زندہ صحیح سلامت واپس آ گئے تو بھی گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. یعنی جہاد پہ جانے کے اتنا ثواب بتائے گا گناہوں سے، تب بھی تم پاک ہو جاؤ گے. اگر تم قتل ہو جاؤ گے تو ایسا زندہ ہو، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہو. اگر راہ خدا میں طبی موت مر گئے تو تمہارا اجر اللہ کے یہاں ہے. اگر زندہ سالم واپس آ گئے تو کیا ہوگا، تم ایسے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچہ پیدا پاک و پاکیزہ ہوتا. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول سب تو سب صحیح ہے، ہمارے والدین جو ہے ضعیف ہیں، وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا جانا ان کے لیے بڑا ناگوار شاخ ہوگا. تو پھر کیا اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی صورت میں والدین کے ساتھ تمہارے ساتھ رہو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. ایک دن 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. 1 سال کے جہاد سے افضل ایک دن ہے. ان کے ساتھ محبت سے گزارا ہوا ایک دن 1 سال کی جہاد سے افضل ہے. یہاں 10 منٹ نہیں گزارا ہوتا. پتہ نہیں کیا تربیت ہے، کیا کی جائے. آج تو تربیت کرنے والے ہمارے گارجین، ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ، سارے لوگ کون بنا ہوا ہے؟ ٹی وی بنا ہوا. یہ سب ساری تربیت یہ کر رہا ہے. رمضان کے سارے پروگرام دیکھ لیجئے کہ کیا آ رہا تھا. خدا اللہ معاف کرے، ہم تو دیکھنے والوں سے بھی ناراض ہیں کہ کون کیسے تم دیکھ رہے ہو. تمہارے سامنے، اگر ہمارے سامنے ہمارے گھر پہ ہماری چیز کو چیتھڑ بگاڑا جائے اور آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو. نہیں، جو دین محمدی ہے، میرے مولا لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کر کے دین محمدی کو بچایا ہے. جب اس کو ہم برباد ہوتا ہوا دیکھ کے ہم خوش ہوں گے. وہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. وہ پوچھ رہے کہ رمضان میں اللہ کے رسول کیا کام کرے؟ مولا پوچھے کہ گناہوں سے بچنا. یہ گناہوں سے بچنے والا کام ہو رہا. فاسق و فاجر دنیا کے بدنام ترین لوگ کا کام یہاں کے اوپر ہو رہا. وہ سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کون خوش ہوتا اسے دیکھ کے؟ جب جائزہ لیا کیجیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہمارے ساتھ؟ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ خط لکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا. یہ خط پیغام جائے گا شب جمعہ کو امام زمانے کے پاس. کیا کہیے گا؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیے. تو یہی کہا جا رہا ہے وہاں پہ کہ ایک گزارا ہوا ایک دن رات تمہارے لیے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت بھری نگاہ سے دیکھو انہیں، ان کے ساتھ گزارا کرو. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ اگر کوئی جو نیک بیٹا اپنی ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، خداوند عالم اس کی دیکھنے کی وجہ سے اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا. سنیے، ابھی سنیے. تو ایک صاحب کہنے لگے، وہ صاحب جو اصحاب دوسرے بیٹھے، کہ اللہ کے رسول اگر دن بھر میں 100 دفعہ دیکھے، تم ایک ہی دفعہ تو دیکھ لو پہلے. تم 100 دفعہ کے بعد لکھے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ 100 دفعہ دیکھے تو اب پروردگار کا اللہ اس سے بھی بزرگ تر ہے اور اس کی عنایت اس سے بھی زیادہ ہے. تم کیا سمجھو؟ تم 100 دفعہ دیکھو گے تو اللہ کے پاس کمی ہو جائے گی کسی؟ وہ ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے. وہ دنیا کو جتنا بھی دیکھا اس کے بعد کوئی کمی نہیں ہوتی. کہ 100 دفعہ دیکھے تو دیکھو تو تم ایک ہی دفعہ دیکھنے کے تیار نہیں ہو. تم 100 دفعہ کیا دیکھو؟ تم پہلے اپنا منہ دیکھو پھر 100 دفعہ دیکھنا. یہ اتنا ثواب لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اتنا ثواب لینے کے لیے مقبول حج کا ثواب عنایت کیا جا رہا ہے. دیکھو محبت بھری نگاہ. دیکھو گے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، دیکھو گے وہ بڑھاپے میں بہت سارے اعضاء جوارح کمزور ہو جاتے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، احساس کمتری ہو جاتی. کسی کے باپ زندہ ہے تو ماں نہیں ہے، ماں زندہ ہے تو باپ کا انتقال ہوگا تو احساس کمتری ہوتی ہے. تو حکمت کے ساتھ پیش کرو کہ تمہیں نفع لینا. کیسے خوشامد کر رہے ہوتے دفتروں میں باس کی، کیسے خوشامد کر رہے ہوتے جا کے عورتیں جو کام کر رہی ہوتی کاؤنٹر پہ بیٹھ کے جو کام کر رہی. کیسے خراب لوگ، مختلف لوگ، بد زبان لوگ آتے ہیں بینکوں کے اندر، کیسے ان سے ڈیل کر رہی ہوتی. بد اخلاقی فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے.
اس کے ڈر کی وجہ سے کیسے جہاز میں ایئر ہوسٹس جو بن کے جاتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جی سر کیا چاہیے، چکن پیٹیز صحیح میں، گھر میں کیا ہو رہا ہوتا؟ ویسے ہی صبر کرو کہ ہمیں نفع لینا پروردگار سے، ویسے ہی صبر کرو کہ ہم کو لینا ہے. ڈاکٹر بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے مریض ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی سب کی ساری خدمت کرنی ہوتی کہ نہیں کرنی ہوتی؟ اللہ دے رہا ثواب تو لینے کو تیار نہیں ہو، پاک و پاکیزہ حالت میں ثواب دے رہا تو لینے کو تیار. جس کے پیر کے نیچے جنت ہے اس کے لیے خدمت کرنے میں تمہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا. مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ یقین نہیں تمہارے، یا توفیق طلب ہو گئی یا یقین نہیں. دعا مانگو توفیق کی، ہر وقت دعا مانگا کرو. دعاؤں کے اندر بھی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے. بعض دعاؤں کے اندر آپ پڑھیے صحیفہ کاملہ کے اندر، اس کی جگہ جہاں کہیں لکھا ہوا کہ توفیق کی بھیک بھی مانگی گئی، بتایا گیا. آگے بڑھتے ہیں. پھر اچھا، مرنے کے بعد بھی یہی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف زندگی میں ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. جو کرے گا تو قیامت کے دن نیک لوگوں کے سردار رسول اللہ نے بتایا، اس کو بتایا جو ماں باپ کی ان کے موت کے بعد نیکی کرتا ہے. موت کے بعد نیکی کیجیے. پھر جلدی سے ختم کرتے ہیں، کتنے دیر باقی؟ لمبی سانس لے کے گئی 5 منٹ باقی بس. اللہ معاف کرے، اب آپ جائیے. چلیے ہم بھی تھوڑی سی سنا کے ختم کرتے. پھر تو اللہ نے توفیق دی آتے رہیں گے، کہاں ہم کہاں، ہاں پھر دیکھیں گے. پھر کہا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کے سردار ہو گئے، ان کے موت کے بعد بھی کیا جائے. جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے واپس گھر پہنچنے تک ہر قدم کے بدلے میں، واپس گھر پہنچنے کے ہر قدم کے بدلے میں 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. 70 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. 70 لاکھ فرشتے موکل ہوتے ہیں کہ اس کی قبر میں بیٹھ کر استغفار کریں. بچہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے 1 گھنٹے کے لیے استغفار کرنے کے لیے. ادھر ادھر کی باتیں، ادھر کون سے مولانا آئیں گے، کون سے پڑھیں گے، کیا کیا جائے گا، چادر لاؤ، انتظامیات میں دیغ آیا کہ نہیں گیا، یہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. یہ پڑھے گا 70 لاکھ فرشتے موکل ہوتے ہیں جو قبر میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ثواب ہی ثواب. کس کام کرے؟ مریض کی عیادت کے لیے گئے. دل اس کا چھوٹا ہے نا مریض کی عیادت کہ آپ چلے گئے، صدقہ نکال دیا، آپ نے 2 اچھی بات کہہ دی، 2 وہ کر دیا، اسے دعا کروا دی کہ آپ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. کہتے نہیں مولا لوگوں صحیفہ کاملہ وغیرہ پڑھی، اس وقت مولا لوگوں کو قول ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پروردگار میں صحت کے عالم میں زیادہ شکر ادا کروں کہ بیماری کے عالم میں. جب ایک قبیلے میں گئے تھے نا، رسول اللہ پہنچے تھے، قبیلے کے سردار نے کہا، بڑی آؤ بھگت کر کے بلایا، بیٹھا لا، اللہ کے رسول کیسے آپ کا آنا ہوا؟ کہ میں تیرے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. بہت وہ خوش ہو گیا کہ اللہ رسول ہماری بیٹی ہے، خوبصورت ہے اور ایسی ہے ویسی ہے فلانا ڈھماکا، اور جب سے پیدا ہوئی آج تک بیمار نہیں پڑی. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تیری بیٹی شادی نہیں کریں گے. تو دیکھا یہ کیا ہوگا؟ جب کہ تیری بیٹی سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض، کوئی یعنی کہ یہ بیماری جو ہے گناہ کو معاف کروا رہی ہوتی ہے. گناہ تبھی تو کہتے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم صحت کے عالم میں زیادہ تیرا شکر ادا کریں کہ بیماری کے عالم میں زیادہ شکر. ہمارے گناہ ہر کروٹ پہ ہمارے گناہ معاف کیے، پاک و پاکیزہ ہو کے جا رہا ہوتا. کسی سے یہ والی بات کی تو ایک خاتون بیٹھ کرنے لگی، یہاں تو تانے دیے جاتے ہیں کہ اس حالت میں ایڑیاں رگڑ کے گئے. انہوں نے کہا جاہل ہے نا، اسی لیے جہالت کی وجہ سے اس لیے یہ ساری بات کی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کہ بہت زیادہ ذکر کیا کریں. ذکر کی بڑی فضیلت ہے. ایک جگہ بیٹھا کیجئے، بیٹھنے کے بعد ذکر کیا کیجئے، دوستی بنائیے، دوستی کیجئے. اس کام کے لیے بھی دوستی کیجئے، بہت ساری چیزوں کے لیے دوستی کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی دوستی کیجئے کہ ذکر کی محفلوں میں جمایا کیجئے، گھر میں بیٹھ کے استغفار پڑھی، دعا پڑھی، بہت سارے کام کریں. آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہوا ہے لیکن ابھی سوچتے نہیں کہ جب یہ ہے تو اس کا مطلب اس کی بہت ساری ہوگی. اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جہاں پہ ذکر کے محفل میں ہوتی کہ فرشتہ جاتا کہتا اٹھو تمہارے سارے گناہ جو ہیں نیکیوں میں بدل دیے گئے، نیکیوں میں تمہارے گناہ بدل دیے گئے. اور جب وہ گروہ جب بیٹھا تو اس کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا نہیں آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جب سے آپ یہاں آگے بیٹھی ہوئی، جب سے کلاسز ہو رہے تب اللہ رسول کی ہی باتیں تو سننی اور کیا سننی. تو فرشتے بیٹھے ہوئے. حضرت سلیمان کا سنا نہیں، ایک دانہ مومن کا سبحان اللہ قبول ہو جائے. سلیمان کی سلطنت سے کہیں ایک دانے میں اتنا کچھ ملنے والا، تو مسلسل بیٹھ کے جب آپ پڑھیے گا تو کیا ہوگا، تو کیا کچھ آپ کو ملنے والا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا. ایک حدیث صرف سنائیں گے اب، صرف ایک لاسٹ. آپ ہمیں اجازت دی کہ ایک لاسٹ سنا دیں، 2-3 ہم نے چھوڑ دیا، پھر آئندہ کبھی سنائیں. ایک کی اجازت دے دیے. ہاں وہ کیا اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اب جو چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا جتنا ثواب ان تمام چیزوں کو بتایا گیا، اب جو چیز بتانے جا رہے ہیں کوئی میچ نہیں ہے جو ثواب اس کا بتایا گیا، کوئی میچ نہیں. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے
نکلے کس کام کے لیے کہ علم کا ایک بات سیکھے گا, اس پہ خود بھی عمل کرے گا, دوسروں کو بھی تعلیم دے گا. ایک باب اس کتاب میں بھی لکھا, آیت اللہ رشیدی کی کتاب ہے علم و حکمت, اس میں بھی کتاب میں موجود ہے, اور ایک اور کتاب ہے ہمارے پاس اس میں موجود ہے. جو شخص علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے, ایک باب کا علم حاصل کرے تاکہ خود بھی اس پہ فائدہ اٹھائے, دوسروں کو بھی اس کو تعلیم دے, تو خدا ہر قدم کے بدلے میں 1000 سال کے روزے اور نماز کا ثواب عطا کرے گا. ہر قدم کے بدلے میں, ہر قدم کے بدلے میں. اب بتائیے کتنا ہو گیا؟ ہر قدم کے بدلے میں روزے اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اسے پتہ کر, فرشتے اس کو اپنے پروں پہ لے لیں گے. آپ کو دکھائی تھوڑی دے رہا فرشتے پروں پہ لیں گے, آپ کے کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہوئے کہاں پتہ چل رہا؟ آج آپ کوئی بری بات کر رہی ہوتی تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بدبو آ رہی, اس کی سانس سے بدبو آ رہی, کوئی بری بات سوچ رہا ہے. آپ کو نہیں خبر؟ حدیثوں میں تو بتایا گیا جب آپ کوئی اچھی بات سوچ رہی کہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے, یہ کچھ کرنا چاہیے, تو خوشبو آتی ہے, فرشتہ کہتا ہے یہ نیک بات سوچ رہا ہے. آپ کو تو نہیں خبر. اگر ابھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس کی محسوس ہونے لگے تو ہم لوگ جس جگہ بیٹھے تو اللہ معاف کرے تو ہم لوگوں کو تو الٹیاں ہی آئیں, اتنی بدبو آ رہی ہے, متلیاں اتنی بدبو آئے کہ ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے وہاں پہ. اور یہاں پہ خوشبو آ رہی ہوگی, وہ بھی ہمیں نہیں آ رہی, ورنہ پھر کام نہ کر سکیں کہ اتنی خوشبو آ رہی. عطا کرے گا, فرشتے اس کو اپنے پروں پہ لے لیں گے. آسمان کے پرندے, سمندر کی مچھلیاں, خشکی چوپائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. آسمان کے پرندے, اب بتائیے سمندر کی مچھلیاں, کتنی مچھلیاں, خشکی کی چوپائے, سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں, پروردگار اسے 70 صدیق کا درجہ عطا فرمائے گا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چلتے چلتے چلے آئے. پھر کہا جا رہا ہے اگر یہ چیز زیادہ شاید سمجھ میں آ جائے, سمجھ میں ساری, اگر یہ کل دنیا اس کو دے دی جائے, وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دے, تب بھی اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. یہ اتنا ثواب بتائے گا, اتنا بڑا اشجار, رات دن, صبح شام, ہوائیں, درخت, یہ ساری چیزیں ہر وقت لیل و نہار ہمارے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں, مغفرت کی دعا. استغفار کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے والوں کے لیے. ساتھ فرشتے چلتے رہتے ہیں, 70,000 فرشتے ساتھ چل رہے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. کئی فرشتے چل رہے ہیں ہمارے لیے درود پڑھتے ہوئے. کئی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ایک قدم خشکی تری جہاں پہ رکھتا ہے, 7 طبق اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں. 7 طبق. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساتوں طبق آپ نے پیر رکھا خشکی تری میں, 7 طبق آپ کے لیے جو ہے تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کرنے کو کیا کہا جاتا ہے کہ تسبیح کرنے کو کہا جا رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ کے لیے تسبیح کی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا کریں, جو زمانہ اگر کوئی سن رہا ہوگا تو کیا کرے, سارے لوگ مدرسے میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں, سارے لوگ کوئی مجبوری نہیں رہے گی. زمانہ بہت آگے کی طرف نکل گیا. ان لوگوں ایک کتاب اٹھائی, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. بچے کی تربیت کی کتاب اٹھائی, آپ نے پڑھنا شروع کیا. اخلاقیات کی کتاب اٹھائی, پڑھنا شروع کیا کہ جھوٹ نہ بولو, چغلی نہ کھاؤ. یہ سارے باب اس کے اندر درج کیے, آپ نے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ اس نے سلوک کیسے کیا جائے. تجلیات حکمت لیجیے, 225 باب اس کے اندر ہے, یا تو کر ڈالیے اسے. 225 تجلیات حکمت, مولا مشکل کشا کی 225 باب ہیں. حدیثیں کتنی دیکھ ڈالیے اس میں, خرید کے پڑھیے. میاں بیوی کے سلسلے میں شادی ہو رہی ہے, بچی کو پکڑا دو کتاب, یہ کتاب پکڑو, اس کو بیٹا پڑھ لو تب جا رہا, تب زندگی کامیاب ہوگی. یہ جو ہے اس سے کامیابی نہیں ہوگی جو لے کے جا رہے ہو زیورات. کتنے رشتہ داری سے دیکھ کے کہیں گے جعلی ہے, جلیں گے. کتنے کچھ کہیں گے, کتنی حسد کریں گے, کچھ ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ سیکھ کے جاؤ دعاؤں کے. یہ بیٹا دنیا آخرت کی 100 پریشانی کا حل یاد کر کے جاؤ. اندر داخل ہونے لگنا تو پڑھتی جانا, ایسا جائے نصر اللہ تک کامیابی ہو, ہے نا. تو ساری چیزیں پڑھیے گا, تسبیح کام آئے گی, ذکر کام آئے گا, دعائیں کام آئے گی. یہ چیزیں کب حاصل, جب علم کے ذریعے. تبھی کہا رسول اللہ نے آخری بات کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. يا صاحب السماء اللجن